کتنے بڑا الزام و تہمت ہے، یہی قبروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں۔ احمد رضا نے سارا مسئلہ ہی سمجھا دیا، فرمایا او بے وقوفو، پاگلان ملک و ملت، جب ہم سب سے معزز ترین قبر کائنات میں، رحمت کائنات کی قبر انور ہے، جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہوگے؟ کتنا واضح عقیدہ ہے احمد رضا کا۔ روکیے، سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا کہ جب کرنا ہی نہیں سجدہ تو پھر احمد رضا کا دل کیوں کیا؟ سجدہ کرنا نہیں تو دل کیوں کیا؟ دل پر قابو ہے کسی کا؟ اسی لیے جتنا مزید خطرناک دل میں خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، اس پر کوئی گرفت، یہ شرعی مسئلہ ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں ہے خیالات، پر دل کیوں کیا؟ سنیے اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ ہاں، میں کتاب پہلے ریفرنس کوڈ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو کہاں لکھا ہے۔ ہم پہلے ہی بتائے دیتے ہیں کہ جناب والا یہاں لکھا ہے، ہاں یہاں لکھا ہے اور یہ لکھا ہے۔ وہ کتاب جس کا گھر میں رکھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جس گھر میں کتاب و شفا ہونا اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات، حضور کی شانوں کا تذکرہ۔ قاضی ایاز مالکی کتاب الشفا، اور اہل تصوف اسے شفا شریف کہتے ہیں، اس میں روایت ہے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، بکریوں کا ریوڑ گزر رہا اور ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی اس طرف آئی جدھر رحمت کائنات جلوہ گر۔ صحابہ حاضر خدمت ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمعِ جمال مصطفیٰ، پوری امت میں سب سے بڑا متقی، جس کو قرآن میں عرش والے رب نے اتقا کہا، صدیق اکبر بھی حاضر خدمت ہے۔ وہ بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی اس طرف آ رہی ہے جدھر رسول کائنات جلوہ گر ہے۔ ناطق وحی تشریف فرما ہے، رسول الثقلین ہیں، آمنہ کے لال ہیں، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار تشریف فرما۔ بکری آ رہی ہے، آ رہی ہے، آتے ہی اس بکری نے میرے آقا کو سجدہ کیا۔ کتاب الشفا قاضی ایاز ہے، بکری نے جب سجدہ کیا سرکار کو سجدہ کر کے چلی گئی تو سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ سب صحابہ ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے کہ آج ابو بکر کون سی کوئی بات نہیں کرنے والا ہے، بڑا مؤدب بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لگتا ہے آج کوئی انوکھی بات کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کی عزت و عظمت و تقدس پر ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا اور ان غلامان مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ ابھی بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، ایک بکری آئی، اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضور سب نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تو دل تو حضور ہمارا بھی کرتا ہے سجدہ کرنے کو، دل تو کتاب الشفا میں ہے قاضی ایاز، دل تو حضور ہمارا بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے دل کیا تھا کہ یہ دل تو صدیق کا بھی کیا تھا، اس لیے احمد رضا نے کہا کہ سجدے کو ہے دل، روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ اب وہ کیا امتحان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بکری نے سجدہ کیا، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے،
اب جو اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے، اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، اگر یہ سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔